السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اس کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام والی دعا سے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور صوفی سفر جیسا کہ ہمارا چینل ہے اس سٹینڈرڈ پہ ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ صوفی کا جو کام ہے وہ بہت ہی کامن ہے۔ دیٹ از not only for the Muslims, for the whole community۔ ہم لوگ نمائندے ہیں سرور کائنات کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین، اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اصل میں بڑا تکلیف اور دکھ کی کیفیت میں ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ایس پی صاحب جو ہے ینگ آدمی تھے، تو ان کا بھی ڈسپیوٹڈ ہی ہے، خودکشی کر لی۔ اب اس کے کیا محرکات ہیں کیا نہیں ہیں، وہ کافی باتیں اس موضوع پہ ہو چکی۔ اب ہم نے ان سب حقائق سے ہٹ کے بات کرنی ہے، ہم نے وہ صوفیانہ بات کرنی ہے جو اس کی روک تھام کرنے کے لیے بہت ضروری جو بات ہوگی وہ ہم کریں گے۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام کا جائزہ لیں۔ اب لیڈر کی بات آتی ہے تو وقت کا لیڈر نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو بنی اسرائیل کا ہو، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو نصرانیت کا ہو، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے نبی بھی، رسول بھی اور رحمت للعالمین بھی۔ تو وہ سب لوگ بہت ہی مشکلات میں سے گزر کے اس عہدے پہ فائز ہوتے ہیں۔ اب میں اگر ایک ایک کا آپ کے ساتھ تبصرہ کروں یا آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، ان کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی ایسی تکلیف ذہنی یا جسمانی یا نفسیاتی کوئی ایسی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہے جو چھوڑی گئی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی اس قسم کا کریکٹر ہو، انہوں نے اپنے آپ کو لوز ہارٹ نہیں کیا، وہ شکر اور صبر کی کیفیت میں رہے۔ اب شکر اور صبر کو جو سمجھنا ہے وہ اصل مقصد ہے ہمارا آج کا یہاں بیٹھنے کا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکل وقت آیا تو صبر سے اور شکر سے ہی انہوں نے وقت گزارا، اگر موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح گزارا، اگر عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح گزارا۔ اس طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے، اس کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے فقیر درویش گزرے، انہوں نے اپنی زندگی بہت کٹھن گزاری ہے، لیکن they have not lose their hearts۔ وہ مسمع مرادوں کے ساتھ، وہ جذبے کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ انہوں نے ہر تکلیف کا، ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر جا کے ان کو لیڈر تسلیم کیا گیا۔ حضرات گرامی، بہت دکھ اور افسوس سے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے صوفی سفر کے چینل پہ کہ دیکھیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈر ریکمینڈڈ ہو جاتے ہیں، ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ دے آر دا لیڈرز آف دس نیشن۔ اگر لیڈر کا یہ سٹینڈرڈ ہے تو مجھے بتائیں اس اسٹوڈنٹ کا کیا قصور ہے، اس نیشن میں جتنے بھی کریکٹر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا جائزہ وہ لیں جو سٹنگ میں بیٹھے ہوئے لیڈرز ہیں۔ I'm sorry to say کہ آپ لوگ ان باتوں میں چسکے نہ لیں کہ او جناب، ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی
تو اس کی بیوی جو ہے وہ جناب چیخیں مار رہی ہے یا جو بھی چیخیں مار رہا ہے. او بھائی واٹ از دس گوئنگ آن؟ کیا ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے؟ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، میں بھی ایک چھوٹے سے گھر کا سربراہ ہوں. تو اگر اس طریقے سے میں اپنے سسٹم کو چلاتا ہوں تو میرے خیال میں آئی شوڈ بی نو مور ان دس کیپیسٹی. مجھے لیڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے بھی چھتر کھانا چاہیے، مجھے بھی غلامی کی زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اگر میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، ابھی بھی الحمدللہ صوفی سفر کی ایک سیٹ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ جدھر جدھر بھی میں، وہ کہتا ہے رکھ فقیرات، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم درویش لوگ ہیں. وہ کہتا ہے رکھ فقیرہ دنیا اتے ایسا بہن کھلون وچ بمے تے دنیا ہسے تر جاویں تے رون. تو اگر تیرے وچ بیٹھنے سے کوئی چیخیں لوگوں کو سنائی دے رہی ہیں، کوئی واویلے سنائی دے رہے ہیں، کوئی آہو بکا سنائی دے رہی ہے، تو کس چیز کا تو لیڈر ہے؟ کیا تو کوئی بھی ہے؟ میں کہتا ہوں وہ لیڈر، اب میں اگر لیڈر کا ایک ہی لفظ استعمال کروں نا تو ہر کسی پہ یہ فٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈی سی ہے، چاہے وہ اے سی ہے، چاہے وہ ایس پی ہے، چاہے وہ آئی جی ہے، چاہے وہ ڈی آئی جی ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں صوفی کے چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں. اب میں یہ بات کرنے سے باز نہیں آؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کریکشن کرنی ہے. ہمیں اب چسکے بازی پہ نہیں جانا کہ وہاں پہ یہ ہو رہا تھا، اس کے ساتھ اصل میں یہ کراس ہو گیا تھا، وہ سسٹم میں سے نکل گیا تھا، یہ بہت قابل تھا، یہ سیکنڈ ہے. واٹ از دس؟ ماضی کو بھول کے، ماضی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تلخ ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمت سے ہی آتی ہیں. وہ ہماری ٹریننگ کے لیے ہوتی ہیں، انبیاء کی ٹریننگ کے لیے، اولیاء کی ٹریننگ کے لیے. وہ چونکہ سب لیڈر تھے، ان کو لوگوں نے فالو کرنا تھا. ان کے اوپر بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، بڑے بڑے ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ معاشرے میں ہوں، چاہے وہ ملکی لیول پہ ہوں. بٹ دے ہیو سفرڈ اے لاٹ آف. تو اس کے بعد صبر اور شکر کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت اس طرح کے واقعات کبھی بھی نہیں ہو سکتے. وہ جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں اللہ کے آگے، کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے تو اس سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں تو میری مدد فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے. جو بھی اس کی حکمت سے، ہمارے سورۃ قاف بہت بڑی ایک مثال ہے حکمت کی. اس میں کتنی حکمتیں تھیں، لیکن ہر حکمت کو بعد میں پھر ڈیفائن بھی کیا گیا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر جو تھے وہ چیخ اٹھے کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ. اب دیکھو نا، ہو تو اللہ کے امر سے رہا تھا، اس میں کوئی شک والی بات ہے. اگر ہم قرآن کو سیکھنا، دین کو سمجھنا شروع ہو جائیں تو زندگیاں جو ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہیں. بہت شارٹ اینڈ سمارٹ زندگی ہے، اور اس میں ہر ایک مرحلے سے ہمیں گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر ہمیں سرخرو کر کے اس لین میں داخل کرنا ہے جس میں ہمارے لیے باغ بھی ہوں گے، ہمارے لیے ہر قسم کی آسائش بھی ہوگی، ہمارے کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں ہوگی. وہ جگہ جو ہے وہ ہمارے راحت کی جگہ. لیکن دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ کوئی سکھوں کی وہ بستی نہیں ہے کہ جس کو ہم جناب تھوڑا سا دکھ آئے تو کوئی کنپٹی پہ پستول رکھے اور اپنے آپ کو مار لے، کوئی اپنے گلے میں رسا ڈالے اور اپنے آپ کو مار لے. یہ زندگی اتنی تمہیں سستی ملی ہوئی ہے. اس زندگی کے لیے تمہارے ماں باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. انہوں نے آپ کو پڑھایا، انہوں نے آپ کو لکھایا، انہوں نے آپ کو اس سسٹم میں امرج کیا، خوشیاں تھیں ان کی. تو آپ نے ایک جھٹکے میں ان خوشیوں کا گلا کاٹ دیا. اب اس پہ چسکے لینے والی بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ سوچ اور سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.